مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ۔ پیاس کیسے بجھے گی آپ کی؟ پانی پیئیں گے، دعاؤں سے نہیں بجھتی۔ ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے، اب میں کنویں میں، وہ ادھر کنواں ہے، اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار، اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں، لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے۔ تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا۔ اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا، تو تجھے بھی پانی، چاہے تو مبلغ ہے، چاہے تو مفتی ہے، چاہے تو بزرگ ہے، چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے؟ اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے، تو میں بیان کس وقت کروں گا، تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو۔ آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے۔ آپ کو جانا پڑے گا، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا، ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے۔ جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے، جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو، کامیابی اس کو ملے گی۔ جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا، نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے، چلے کاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو، سب کچھ ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، مر جائے گا بھوک سے، اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا۔ اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے، ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ، وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے۔ بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں، آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا، یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت، ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں نکلو، پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا، اللہ پہ توکل کرو۔ ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے، عالم تھے وہ، انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد۔ انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے، اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں۔ تبلیغ سے بدگمان، یہ ایک آدمی ہے نا، یہ اس کو مسالہ جون پور کا قاضی بن گیا ہے، یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیونٹ سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے، پڑھائی آپ کی ہر جگہ ضائع ہو جائے گی، تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا۔ وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ، اس کو مسالہ اتنا لگ گیا، اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو، تبلیغ میں نکلو، کھلائے گا کون؟ اللہ، کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے تو۔ ہمارے استاذ مفتی بھی تھے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، کہنے لگے خدا، وہ تھے بھی پٹھان، اب ہم وہ بڑے غصے والے نا، ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے۔ ایک دن میں نے اسے یہاں بیان کروایا، لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک استاد ہیں، وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی، اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے، تو ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو، گڈی میں سائڈ تلا ہوئے بیان کے بعد نا، شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو، انہوں نے کہا ادھر آپ، انہوں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ، تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا، یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو 2 چیزوں کے نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق۔ تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں، انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا، ختم کر دیا، بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے، مفتی تھے نا، تو انہوں نے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق، اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق، آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق۔ تو مخلوق میں ماں باپ، بیوی اور
بچے یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے, تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا, اس نے مقصد کو کیا بنا لیا, ذریعہ بنا لیا. سوری, ذریعے کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا, کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا, سمجھ لو, خوب سمجھ لو, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا, ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتہ ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا, تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا, قربان, ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں بھائی, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو, کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا, گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو, بات سے بات چلتی ہے, میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا. ہمیں کیا, ہم نے وہی بات ہے نا, مقصد کو دیکھنا ہے نا, ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار. جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا. تو وہی ہے نا, کانسیپٹ کلیئر ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں, مقصد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, جو آپ کی 10 سال کی سیرت اور 13 سال کی, تقریباً یہ 23 سال 23 سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا. جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے وہاں کیا تلوار, جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے. یہودیوں سے سلوک کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان سے آپ نے معاہدے کر لیے, سلوک کر لی. اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے, غیر مسلم بادشاہ کے پاس. نہیں یہی بات سمجھ, اسلام نازل ہو رہا ہے, قل هو اللہ احد نازل ہوئی نا, یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے. اللہ الصمد لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا, ولم یولد, نہ وہ جنا گیا. عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں, اتنے واضح لفظوں میں. لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں, تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما, ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے, جو نجاشی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں, عیسائی تو اس کا تو بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے. تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا, بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, لہذا معاذ اللہ نقل کفر, ہم بھی اب عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے. مظلوموں کی مدد, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے, اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. نہیں یہ بات سمجھے کیوں اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا, کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے, تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں, تو ہم تہجد کی رکعتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیا خیال ہے, صبح یہ وظیفہ, شام کو یہ وظیفہ, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں نجات مل سکتی ہے, تو ہمیں مکہ میں مشرکین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھا پا رہا ہوں اپنی, یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی, یہ اس کو
ہم لوگوں کا فالٹ ہے یہ, اس کو سمجھو. آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے نا آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے, بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا. دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے, بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے, اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے پھر بھی محبت نہیں کر رہے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے. بہت سارے نہیں, جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں, نادرا میں ہیں, گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب, سب کے بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں. تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں, اب اتنے بڑے ہو گئے, اب اتنے بڑے ہو گئے. پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے تھے بستر پہ, اب ایک سال میں اتنے, بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب, سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے, وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے. آپ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا, سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہو, سارے باولے نہیں ہوتے, یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا, اتنے کروڑ کے اتنے کروڑ کے اتنے. ایک صاحب کا تو پتہ چلا کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو کروڑوں اتنے کروڑ کے, وہ منہ سے بیچارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے, اتنے کروڑ کے یہ ہو گئے اتنے. انسان جو چیز سارا دن چلاتا ہے نا, یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, یہ بس واقعہ سنا دوں, دلچسپ واقعہ ہے. تو جب وہ لاشعور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان پہ. ابھی سعودی عرب میں ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو آئی ہے, وہ موت کے وقت نا ایسے وضو کا وہ کر رہے ہیں, جیسے ہم وضو نہیں کرتے, تو مرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی کہ ایسے وضو, ساری زندگی نماز کی پابندی کی, وضو کیا, تو موت کے وقت بھی کیا ہے وضو. یہ اچھی موت ہے. ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, سورہ یاسین بہت پڑھا کرتی تھی, تو 1 سال 1.5-2 سال تک ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا, شعور ختم ہو گیا تھا نا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا, تو ان کے لاشعوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا, کیونکہ بہت تلاوت کی نا, تو لاشعوری طور پر. تو زندگی میں جن انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں نا, آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں. آج ایک جامعہ میں ایک طالب علم نے پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے, کیا الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کلمہ پڑھ لے, تو کچھ وہ نہیں جی. ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا, وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے. اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ ہے, میں سناؤں آپ حیران ہو جائیں, لیکن وہ اس سے ایک فرقہ, وہ جو ہے نا فرقہ واریت کی آگ لگنے کا, قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے. اس کا ایک لیڈر تھا جو جس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا. ایک دن وہ شراب پی کے نکلا ہوا, تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے. تو ہم نے کہا آج کیا ہو گیا, آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں, ہم نے قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, سب کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, ہم تو مفاد ہے ہمارا, اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے. پی ہوئی تھی اس نے نا, پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, صحیح بتانا شروع کر دیتا ہے. جو میاں اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا, میں ان خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہو نا, پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح سے نکل رہا ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا, پلاؤ تھوڑی سی, پلا نہیں دینا, مذاق کر رہا ہوں, پھر دیکھو کیا نکلتا ہے. شراب میں نا آدمی صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہمارے ایک دوست تھے, میں 2005 کی بات ہے, میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا, اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں, کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی. ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے, بعض دیندار لوگ بھی, بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے, غلط ہے, سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی, ان کو کیا کریں جو بیوہ طلاق یافتہ. اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی. اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا, جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا, ٹائم ملا, تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا, تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسئلہ زیادہ لگ گیا, حقیقت.
اچھا میں طلبہ سے مزاح بھی کرتا تھا, وہ طالب علم بھی گول مٹول سا نا, منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی, تو میں نے اس کا نام انڈا موڑ رکھ دیا تھا. وہ ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے. میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑے جیسے لگ رہے ہو. طلبہ کو میں نے بولا ہوا تھا اس کو آپ کو انڈا موڑ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا. طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتے کہتے اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے, جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے, یار مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو باتیں کیا کر رہے ہیں, استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتا چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو یار, تو یہ کیا سکھایا اس نے تو سبق میں تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین ہیں مرتے ہوئے بھی. پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا, یہ سٹیا آ گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہا ہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورت حال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں. اور وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا یار, ایک واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے, اسٹاک ایکسچینج کا تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے آ گیا نا. خیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ہاں نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں, وہ رحم دل ہیں, وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی, ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھنے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا شروع ہو جائے, ملک کی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے, بھائی ایک دم کیسے آئے گی, تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ہم ملک میں کیا آ جائے گی,
بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے. تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے, 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟